نحمده ونصلي على رسولنا الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، ماہ شعبان کی آمد ہے اور شعبان کے بعد ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب رجب شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کو پہنچا دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے جو ہے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ رمضان، رجب اور شعبان میں اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما دیجیے اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک ہے کہ اس مہینے کے آنے سے 2 مہینہ پہلے ہم سب کے آقا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس طرح دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کل سے شروع ہو جائے گا۔ شعبان کی دین اسلام کے اندر خاص اہمیت ہے۔ ایک اہمیت تو اس کی ہم سب کو معلوم ہے کہ اس عظیم مہینے میں اللہ نے شب برات کی نعمت رکھی ہے۔ اللہ نے جو مصیبتوں کو ٹالنے والی، گناہوں کو بخشوانے والی ایک مبارک وقت پر مشتمل رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو شب برات کا ماہ شعبان کے اندر ہونا شعبان کی عظمت اور اس کی بزرگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ماہ شعبان رمضان کا پڑوسی ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس کے پڑوس میں ماہ شعبان ہے۔ تو ماہ شعبان کا رمضان کے پڑوس میں ہونا اس کی بزرگی کو اور بھی 4 چاند لگا دیتا ہے، اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ رمضان المبارک کے بالکل متصل اس سے جڑ کر ماہ شعبان کا ہونا یہ ماہ شعبان کی عظمت اور اس کی بزرگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے شعبان کے مہینے میں، جس طرح حضور علیہ السلام اس مبارک مہینوں کو گزارا کرتے تھے، تو
تو یہ ہم سب ایمان والوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دم بھرنے والوں کے لیے اور حضور سے اپنی نسبت کو جوڑنے والوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری زندگی میں رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو، ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ کب یہ مہینے آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ ہم نبوت کی فکروں سے بہت دور ہیں، نبوت کی فکروں سے ہم بہت دور ہیں۔ تو ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو رمضان سے 2 ماہ پہلے سے رمضان کی تیاریوں میں گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سے لو لگانے میں مشغول رکھ رہے ہیں، اور ہم دنیا میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ کب رجب اور شعبان آتے ہیں اور کب جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ ہم غافل ہو چکے ہیں۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور علماء کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے تب جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، تو یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ تو جو غافل ہوتے ہیں ان کی یہی صورتحال ہوتی ہے، لیکن آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کا دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ صرف زبانی باتیں نہیں کرتے، حقیقت کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو نبی کا امتی مانتے، نبی کی اس امانت کا امین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایسے اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں جو رمضان کے آنے سے 2 ماہ پہلے سے ہی اپنی تیاریاں اور اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں رجب کا جو مہینہ ہے وہ ہے بیج بونے کا، زمین میں بیج کے بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ ہے پانی کی آب یاری کا، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ جو آتا ہے یہ مہینہ ہوتا ہے اپنی فصل کو کاٹنے کا۔ یہ 3 مرحلوں کو بیان کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی مشقت کو دیکھ کر جس طرح حضور اہتمام فرمایا کرتے تھے رجب شعبان کا، تو حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ گویا رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی ہموار کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس بیج بونے اور پانی ہموار کرنے کے نتیجے میں جو فصل پیدا ہوگی اس فصل کو کاٹنے کا ہے، یعنی اعمال کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بہت بہترین تعبیر حضرات صوفیہ نے فرمائی کہ تو رجب کے مہینے سے جو تیاری شروع ہوتی ہے کہ ایمان والے کی کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو عبادات کا پابند بناتا ہے، نفل نمازوں کا، نفل روزوں کا، اور کس طرح سے اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بناتا ہے، اس کے علاوہ شعبان کے اندر جو اپنے آپ کو عادی بناتا ہے، تو اس قدر اہتمام کرنے کے بعد جب رمضان میں وہ داخل ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو روشن فرما دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے دل کو ایمان سے اور اپنے خاص تجلیات سے روشن فرما دیتے ہیں، پھر اس کو رمضان المبارک کی عبادات کے اندر جو لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے تو وہ محسوس کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ ہم اور آپ جو اس دنیا سے بہت دور ہیں اور بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول کیا تھا شعبان کے مہینے میں کہ حضور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی آپ حضرات کے سامنے کہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو ایسا مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے تھے کہ شاید اب کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں حضور، اور کبھی حضور روزہ چھوڑتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب روزہ رکھیں گے نہیں حضور۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پورے مہینہ اگر روزہ رکھتے تھے تو وہ صرف رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔
وما رأيت اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور اکثر شعبان کے مہینے میں ہم نے حضور کو دیکھا کہ اکثر دن روزے میں گزارا کرتے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، نبی کا نمونہ ہے ہم امتیوں کے لیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو خود کو نبی کا غلام کہتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو خود کو نبی کا عاشق کہتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی کی نسبت جو ہے فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں نبی کی نسبت پر، اور ہم وہ ہیں جو کلمہ شہادت پڑھ کر نبی کی اتباع کا عہد کرتے ہیں ہم۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہونی چاہیے کہ شعبان کے مہینے کو ہم سب کے آقا حضور نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزارا۔ تو جس طرح نبی ماہ شعبان کو گزارا کرتے تھے، اگر ہم بھی اسی طرح گزارتے ہیں تو ہم صحیح معنی میں امتی کہلانے کے قابل ہیں، صحیح معنی میں نبی کے عاشق اور نبی کے غلام خود کو کہنے کے ہم قابل ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کا انداز، ہمارا لائف اسٹائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی مناسبت نہیں رکھتا، دور دور تک کا کوئی جوڑ اگر ہمارا اور حضور کا نہیں ہو، تو پھر کس منہ سے ہم خود کو نبی کا سچا امتی کہیں، کس منہ سے خود کو عاشق اور نبی کا غلام کہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو نبی کا چاہنے والا ہم کہیں گے؟ تو ہمارے پاس تو زبان بھی نہیں رہے گی کہنے کے لیے۔ تو اصل محبت کا جو معیار ہے، جو محبت کا تقاضا ہے، وہ ہے اتباع، حضور کے راستے پر چلنا۔ تو جو کام حضور علیہ السلام نے کر کے امت کو سبق دیا ہے، اگر امت ان راستوں پر چلتی ہے تو سمجھا جائے گا کہ سچی امت ہے اور سچے لوگ ہیں۔ اور اگر زبان سے کہنے والی باتیں کچھ ہے اور دل میں اور اعمال کچھ اور ترجمانی کرتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں، ہمارے اندر سچائی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور جو ہے عمل بالارکان کا نام ہے اسلام۔ تین حصے ہیں ایمان کے۔ ایمان نام ہے دل سے ماننا، دل سے ماننا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، نمبر 3 اعمال کے ذریعے سے اتباع کرنا، اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے جو ہے اتباع کرنا۔ یہ تین چیزیں جب ایک دوسرے سے موافق ہوتی ہیں تب ایمان کامل ہوتا ہے آدمی کا۔ یہ ایمان کے حصے ہیں۔ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ کہہ رہا ہے، ایمان نہیں کہتے اس کو۔ ایمان کہتے ہیں کہ دل میں سچے دل سے بندہ مانتا ہو، اور جو دل سے مان رہا ہو اسی کو زبان سے اقرار بھی کرتا ہو، اور جو دل میں مانتا ہے اور اسی کو زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس کا عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ یہ تین چیزیں جب جڑتی ہیں ایک دوسرے سے موافقت میں، ایک دوسرے کی مناسبت سے جب جڑتی ہیں، تب جا کے ایمان کامل ہوتا ہے آدمی کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ دل میں کچھ ہوتا ہے آدمی کے، زبان سے کچھ اور کہتا پھرتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، لیکن دل میں ارادہ ہی نہیں ہے وہ کام کی کرنے کا، تو یہ سچے آدمی کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی دل میں بھی ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، لیکن اس کے عمل سے دور تک بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ ماننے والا بھی ہے یا نہیں۔ تو ایسے بندے کے بارے میں بھی آپ تصدیق نہیں کر سکتے، آپ اپنی شہادت اور گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ بندہ صحیح بندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل، اس کی زبان اور اس کے اعمال کے اندر مطابقت نہیں ہے، جوڑ نہیں بیٹھ رہا ہے کچھ بھی۔ تو اسی لیے ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، دل سے ماننا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اسی بات کا، اور عمل بالارکان، اپنے اعضاء کے ذریعے سے اسی کے مطابق عمل بھی کرنا۔ تو اب ہم جب ایمان والا خود کو کہتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اللہ کا سچا اور آخری نبی ہم نے مان لیا ہے، تو اب جو دل سے مانتے ہیں، زبان سے بھی اس کو کہنے کی ضرورت ہے،
کہ اب شعبان کا مہینہ ہے کہ شعبان کے مہینے کو ہمارے نبی نے کس طرح گزارا. حدیث کہتی ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری میں، رمضان سے ملے ہوئے اس مہینے کو حضور علیہ السلام عبادت میں گزارا کرتے تھے، اور خاص طور پر روزوں کا اہتمام حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے. اب روزہ دیکھیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے دین کے اندر کہ جتنی ممکنہ عبادت ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. جب بندہ روزہ رکھتا ہے صحیح معنی میں تو یہ اس کے دل میں، اس کا دل ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ایسا بندہ صبر بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کر رہا ہوتا ہے، ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوا ہوتا ہے. تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک ساتھ کئی ساری عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے. اس کی مکمل وقت جو ہے، آپ سب بھی رمضان کے مہینے میں غور کرتے ہوں گے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں تو کثرت سے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے، کثرت سے ہم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، استغفار کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کئی ساری عبادتوں کو اپنے اندر شامل کر لینے والی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا، جس کی گواہی بہت ساری حدیثوں میں ملتی ہے، اس سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رجب کے مہینے سے ہی اس کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور جب شعبان کا مہینہ ہوتا تھا تو گواہی دیتی ہیں حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ اور صحابیات کہ حضور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کے روزے تھے، وہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. تو اس سے ایک تو شعبان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نبی کی نظر میں، وہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے کہ جب نبی امت میں اللہ کے بعد سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو وہ نبی کی ذات ہے. تو مہینے کا مقام نبی کے نزدیک کیا ہے؟ اگر مقام نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اتنا اہتمام نہ فرماتے. مقام ہے نبی کی نظروں میں، تبھی جا کر حضور علیہ السلام اتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں. آگے رمضان کا استقبال ہونا ہے، رمضان کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، تو امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے حضور نے اس کا اہتمام فرمانے کی جو ہے خاص ہدایت دی. تو یہ روزے اگرچہ مستحب روزے ہیں، یہ روزے اگرچہ شرعی اعتبار سے نفل اور مستحب روزے ہیں، لیکن عاشقوں کے لیے، غلاموں کے لیے کیا فرض، کیا مستحب، کیا نفل، کیا سنت. جو بندہ عاشق ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، وہ نفل کو بھی فرض کی طرح سے ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے بس یہ کہتا ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کس طرح کیا کرتے تھے مجھے بس اس طرح کرنا ہے. مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس حضور علیہ السلام فرمایا کیا کرتے تھے مجھے بھی کرنا ہے، کیونکہ میں غلام ہوں، وہ میرے آقا ہے، میں اتباع کرنے والا ہوں، وہ میرے متبوع ہے. تو جب یہ جذبات ایک سچے ایمان والے کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے اعمال سنت رسول کے مطابق ہونے لگ جاتے ہیں. اور جب یہ علمی اعتبار سے حضور سے دور ہو جاتا ہے بندہ تو اس کی زندگی سنتوں کے مقابلے میں بدعات سے، خرافات سے بھرنا شروع ہو جاتی. تو جو بندہ علم کی روشنی میں حضور کو چاہتا ہے تو اس کی زندگی سنتوں سے آباد ہو جاتی ہے، اور جو بندہ علم سے دور ہو کر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی زندگی سنتوں سے دور ہو جاتی ہے، بدعات اور خرافات سے بھر جاتی ہے اس کی زندگی. اسی لیے ہم سب کے لیے سبق یہی ہے کہ شعبان کا مہینہ ہو یا پورا کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی ماحول ہو، کوئی بھی وقت ہو، حضور کی تعلیمات کے مطابق، حضور کے معمولات کے مطابق اگر ہم کام انجام دے رہے ہیں تو یہ علم کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں ہمارا کام ہو رہا ہے. اور اگر علم سے دوری ہم اختیار کر لیں،
صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی اگر ہم کرنے والے بن جائیں تو پھر لوگ تو ہر قدم پہ ایک نئی گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، ہر قدم پہ ایک نئی بدعت لوگ پیدا کر لیتے ہیں. تو صرف لوگوں کے اوپر اگر ہم ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو پھر اس صورت میں ہمارے دین کو خطرہ ہو جائے گا، ہماری دینداری اور ہماری اتباع سنت کے جذبے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی لیے ہمیں شعبان کا مبارک مہینہ، اس کی عظمت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ نے شب برات کو رکھا ہے. اس اعتبار سے بھی شعبان کا مہینہ اہم ہے. شعبان کے مہینے کو اللہ نے رمضان کے پڑوس میں رکھا ہے. اس اعتبار سے بھی شعبان کا مہینہ قابل اہمیت اور قابل احترام ہے. شعبان کے مہینے میں حضور پاک علیہ السلام کثرت سے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس اعتبار سے بھی شعبان کا مہینہ ہمارے لیے نہایت اہمیت اور احترام کے قابل ہے. اور شعبان کا ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر تحویل قبلہ کا معاملہ بھی ہوا ہے. جو قبلہ پہلے اسلام کے شروع کی تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف لوگ جو ہے اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ نے جو ہے قبلے کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کو مقرر جو فرمایا. تو یہ جو قبلے کو تبدیل کرنے کا ہوا ہے وہ بھی شعبان کے مہینے میں ہوا ہے. تو یہ بہت سارے چیزیں اشارہ کرتی ہیں اس مہینے کے احترام کی طرف. تو بہرحال اس مہینے کے فضیلت اور اس کے احترام کو سمجھ کر اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو جان کر ہم سب کو بھی اس مہینے کو خاص اہمیت کے ساتھ عبادات اور روزے وغیرہ میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا خیال ہر کوئی رکھے کہ اس مہینے میں کم سے کم گناہ نہ کرے. ہم اس مہینے میں آخر درجہ اگر عبادتیں ہم سے نہ ہو سکتی ہوں، روزے ہم سے نہ ہو سکتے ہوں، تہجد ہم سے نہ ہو سکتی ہوں، کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا ہمارے لیے آسان نہ ہو، تو کم سے کم اتنا کام تو ہمارے بس میں ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ گناہ سے بچیں، گناہوں میں ہم مبتلا نہ ہوں. جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں، جو دھوکہ اور وعدہ خلافی سے بچنے کا اہتمام کریں. تو جو اس قوم کی خوبیاں ہیں، زبان کی سچائی، وعدے کی سچائی، اور اس طرح سے غیبت سے بچنا، جتنی ساری بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنے کا ہم بطور خاص اہتمام کریں. یہ چیز ہمارے بس میں ہے. اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ بات سوچ لے کہ مجھے بچنا ہے تو ہمارے لیے بچنا آسان ہوگا. اور اگر ہم سن کے انسنا کر دیں، نظر انداز اگر ہم کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا بچنا ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے جو ہے کم سے کم آخری درجہ ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. جن احباب کو سنتیں ادا کرنی ہے وہ سنتیں ادا فرمائے.